جی خوش آمدید، ویلکم بیک۔ یہاں پہ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں آج 8 محرم کا دن ہے، اتوار کا دن ہے۔ یہاں پہ ہم محرم الحرام کا مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ ہمارے بہت ہی پریسٹیجیس گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ نعیم عباس روفی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام، بالکل ٹھیک ہے، اللہ شکر۔ اور ہمارے ساتھ جی ندیم جعفری بھی یہاں پہ موجود ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کرم عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ میں نے مرثیہ نگاری کے حوالے سے شروع میں بات کی کہ کیسے شروع، اور یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ بالکل شروع میں یہ بات ہوئی، ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ہمارے دین کا بھی حصہ ہے، ہمارے مذہب کا بھی۔ تو آپ بتائیے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ میں بریک پہ جانے سے پہلے ان سے ایک سوچ کی درخواست کی تھی، وہ میں ان کی طرف لوٹتا ہوں، لیکن میں نعیم بھائی سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پہلی دفعہ کسی مجلس میں جانا یاد ہے آپ کو بچپن میں، اور کیا لگا کیا آپ کو؟ ایکچوئل ہم لوگوں کے یہاں پہلی دفعہ تو چکر ہے ہی نہیں، صحیح، شروع سے آنکھ کھولتے ہیں تو یہ چیزیں آن ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ پہلا کیا ہے دوسرا کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی گئے تو وہی اندر وہی چیز وجد ہوتا ہے، اندر وہی غم ہوتا ہے جو پہلے سے، اور آج تک وہی غم قائم ہے آج تک۔ خالی ہاتھ جاتے ہیں اور سرشار اور اشکبار ہو کے واپس آتے ہیں۔ بالکل بالکل، وہ بڑے وہ سمجھو اربوں کے آنسو ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ کیا کہنے کا، کیا کہنے کا، بالکل، ندیم بھائی آمد نہیں ہے۔ پہلا سوز سلام کب پڑھا؟ میرے والد صاحب بہت سریلے اور خوبصورت سلام پڑھتے تھے، سر انوالو ہے اس کام میں تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے جی۔ تو مجھے یاد ہے بچپن سے وہی والی بات ہے، آنکھ کھلی تو یہ ہو رہا تھا سب کچھ، اور ریاضت کرتے ہوئے انہیں دیکھا۔ حالانکہ بیسیکلی وہ آرمی میں تھے، پاکستان آرمی میں تھے، مگر انہوں نے جتنا دل سے لکھا ہے اہل بیت کے لیے، شاعر اہل بیت تھے، سید اختر حسین جعفری نام تھا ان کا، اور جتنا سریلا وہ پڑھتے تھے میں کوشش کر کر بھی اتنا سریلا آج تک نہیں ہو پایا۔ پہلا سوز جو میں نے سلام سنا ان کے منہ سے، میں آج تک کسی بھی مجلس میں کسی بھی جگہ سب سے پہلے وہی پڑھتا ہوں، اور اس میں وہ ٹیون بہت پرانی ہے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، ابھی ہم کوریڈور میں سن رہے تھے آپ کی باتیں، بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑی شستہ بڑی اعلیٰ گفتگو کر رہے تھے آپ، اور جو پڑھ رہے تھے آپ، یہ حقائق ہیں جو پہنچنے چاہیے ہمارے لوگوں تک، کہ ہمارے ادب کا حصہ کیا کچھ ہے، ہماری روایتوں میں کیا کچھ ہے جس کو ہم ڈس اون کر چکے ہیں، ایکچولی ہم وہی ہیں۔ عقیدے کی بات بھی نہیں ہے، ہاں یہ عقیدے کی بات نہیں، یہ تو تہذیب کی بات ہے، تہذیب کی بات ہے، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات کی۔ تو ہم جس کو ڈس اون کریں، ایکچولی ہم اپنے آپ کو ڈس اون کر رہے ہیں، ہم خود وہی ہیں جس کو ہم ڈس اون کریں۔ تو وہ بہت پرانی ٹیون ایک تھی، بہت پرانی ٹیون، مجھے بیچ میں کچھ سال ایسا لگا کہ اس کو پڑھتے ہوئے کہ یہ بہت پرانی ٹیون میں پڑھ رہا ہوں، اسے چینج کرنا چاہیے، مگر وہ اب مجھے دوبارہ ایسا لگتا ہے کہ اسے بالکل چینج نہیں کرنا چاہیے، وہ پرانی ٹیون ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ تو اگر ندیم بھائی تھوڑا سا وہ جو ٹیون ہے تھوڑا سا، ویسے مجھ سے زیادہ اچھی یہ جو ٹیون ہے، یہ ہمارے خاندان کے جو کچھ بزرگ ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہنی بھائی ہیں میرے کزن بھی ہیں، بہت زبردست پڑھتے ہیں، وہ اسی سوچ سے پڑھتے ہیں جس سوچ سے میرے والد صاحب پڑھتے تھے۔ ایک روز جناب حسن اور حضرت شبیر نانا سے بسد شوق یہی کرتے تھے توقیر، ہم دونوں اخی گرچہ ہیں قرآن کی تفسیر، فرمایا کہ تم مانیے قرآن ہو دونوں، واللہ کے اس نانا کی تم جان ہو دونوں، ایک روز جناب حسن۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کی وہ یہ سن رہا تھا، مجھے جو رشتوں کی بنت ہے ان سارے سوز و سلام میں، مرثیوں میں، رشتے آپ کو ایسے
बांध के दिखाए गए हैं कि आप उनको जुदा नहीं कर सकते। दिक्कत तारी हो जाती है आप पे जब उसकी मंजर कशी की जाती है, वो आपके सामने रखे जाते हैं। मैं तो पढ़ के मुझे कल मैं पढ़ रहा था सारे मरसी, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि अगर ऐसा ये क्या मनाज़िर हैं, ये किसने लिखे, किस दिल से लिखे हैं। एक्चुअली रिश्ते जो उलुल अमर में हैं जी, वो असल में वो रिश्ते हैं, वो असल में सब एक ही हैं। वो बात ये है, असल बताने की बात ये है कि ये हम लोग डिफरेंट सोचते हैं लेकिन वो सब एक ही हैं। उलुल अमर जो है इंसान में और उनमें बहुत बहुत फ़र्क है। हम लोग ये फ़र्क बयान नहीं कर पाते। हम ये समझते हैं शायद वो हम जैसे ही थे, उनका रहना सहना ये वो बहुत डिफरेंट, क्योंकि इतना प्यार अब आपको मिलता ही नहीं है जी। जैसे पुप्पी से प्यार, जैसे बेटी से प्यार, जैसे वो रिश्ते ऐसा लगता था कि वाकई ये होना चाहिए। ये मिसालें हैं हमारे सामने जिनको देख देख के हमें ये सारे रिश्ते अपने घर में अपनी फूफी के साथ, अपनी बहन के साथ, एक होना बड़ा मुश्किल है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक होना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल जी। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक जो है वो ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम इस शो को जारी रखते हैं। थोड़ी देर में वापस आते हैं।